بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارتقاء۔ کہا یہ کتنی مہربانی ہے کہ مولانا تشریف لے آئے، مجھے اس کی توقع نہ تھی اور مجھے یہ وہم تک نہ تھا، میں اس لائق کہاں؟ مجھے چاہیے کہ میں رات دن ہاتھ باندھے ان کے نوکروں اور خادموں کے زمرہ میں حلقہ میں رہوں، ابھی میں اس قابل نہیں ہوں، یہ ان کی مہربانی ہے۔ فرمایا من جملہ ان باتوں سے یہ ایک ہے کہ تمہاری ہمت بلند ہے، ہر چند کہ تمہارا مرتبہ نہایت بلند ہے اور تم بڑے بڑے کاموں میں مشغول ہو، اپنی بلندی ہمت کی وجہ سے تم اپنے آپ کو قاصر سمجھتے ہو اور موجودہ صورتحال سے خوش نہیں ہو، اور تم بے شمار کام اپنے آپ پر فرض سمجھتے ہو، اگرچہ ہمارا دل ہمیشہ ان کی خدمت میں تھا، ہم نے چاہا کہ صورت دیکھنے کا شرف بھی حاصل کریں، کیونکہ صورت بھی بڑا اعتبار رکھتی ہے، اعتبار کا مقام مغز کے ساتھ مشارکت ہے، یہ ایسا ہی ہے کہ بے مغز چیز پھولتی پھلتی نہیں، چھلکے کے بغیر بھی کوئی چیز کو نشو نما نہیں ہوتی، اگر بغیر چھلکے کے دانہ زمین میں بو دیا جائے تو وہ نہیں اگتا، اگر اسے چھلکا سمیت بویا جائے تو اگ آتا ہے اور وہ بڑا درخت بن جاتا ہے۔ بس اس لحاظ سے جسم بھی ایک عظیم اصل ہے اور ضرورت ہے، اور اس کے بغیر کوئی کام سر انجام نہیں پاتا اور مقصد حاصل نہیں ہوتا۔ اے واللہ، اصل معنی ہے اس سے بیشتر کہ وہ معنی کو سمجھے، وہ خود سراپا معنی بن جاتا ہے۔ یہ جو کہتے ہیں نماز کی 2 رکعت دنیا سے اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سے بہتر ہے، ہر ایک کے مد نظر نہیں ہوتا، یہ صرف اس کے مد نظر ہوتا ہے جس کی 2 رکعتیں قضا ہو جائیں تو وہ سمجھے کہ دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے وہ اسی کا سب اسی کا ہے، مگر سب کچھ کا ضائع ہو جانا 2 رکعت کے ضائع ہو جانے کا مقابلہ میں کچھ حقیقت نہیں رکھتا۔ ایک درویش ایک بادشاہ کے پاس گیا، بادشاہ نے اس سے کہا اے زاہد، اس نے جواب دیا زاہد تو ہے؟ کہا میں زاہد کیسے ہوا کہ دنیا کا سب کچھ میری ملکیت ہے؟ بولا نہیں، تو عکس دیکھتا ہے، دنیا آخرت اور تیرا ملک سب میری ملکیت ہے اور دنیا میرے تصرف میں ہے، تو ہے کہ ایک لقمہ اور چوہا پر کانے ہے، جدھر منہ کرو ادھر ہی اللہ کا چہرہ ہے، اللہ کا چہرہ ہی رائج و مجرا ہے، صرف وہی ہے جو منقطع ہونے والا نہیں اور باقی رہنے والا ہے۔ عاشقوں نے اپنے آپ کو اس چہرہ پر فدا کر دیا، وہ اس کے عوض کچھ نہیں مانگتے، باقی لوگ ڈھور ڈنگروں کی طرح ہیں۔ فرمایا اگرچہ وہ ڈھور ڈنگر ہیں مگر انعام کے مستحق ہیں، اور اگرچہ وہ گھوڑوں کی گھاس ہیں لیکن میرے استبل کے قبول کردہ ہیں، اگر وہ چاہے تو اس گھاس کو یہاں سے اپنے طویلہ خاص میں لے جائے، جیسے اس کا آغاز عدم تھا ویسے ہی اسے اب وجود میں لے آئے، وجود کے طویلہ سے ایسے جمادات میں لے آئے اور جمادات کے طویلہ سے ایسے نباتات کے طویلہ میں لے آئے، نباتات سے حیوانات میں، حیوانات سے انسانوں میں اور انسانوں سے فرشتوں میں لے آئے، وہاں تک جہاں تک کی انتہا نہیں۔ بس یہ سب اس لیے ہوا تاکہ تو اقرار کرے کہ اس جنس کے لیے اس کے بے شمار طویلے ہیں ایک دوسرے سے بڑھ کر، تم لوگ چڑھتے رہو گے درجہ بدرجہ، ان لوگوں کو کیا ہوا کہ ایمان نہیں لاتے؟ یہ اس لیے ظاہر کر دیا ہے کہ دوسرے طبقات میں جو آنے والے ہیں تو ان کا اقرار کرے، یہ اظہار اس لیے نہیں کیا کہ تو انکار کرے اور کہہ دے صرف یہی ہے۔ ایک استاد کے لیے ایک صنعت اپنی صنعت اور فرہنگ کی نمائش کرتا ہے کہ اس کے متعقد ہو جائیں اور ان دوسرے فرہنگوں پر جو اس نے نہیں دکھائے ہیں اس کا بھی اقرار کرنے لگیں اور اس پر ایمان لے آئیں۔ اسی طرح ایک بادشاہ کسان کو خلعت اور صلہ دیتا اور نوازتا ہے کہ اس سے بہت سی باتوں کی توقع کرے اور وہ اپنی امید کا دامن اور پھیلائے۔ بادشاہ اس لیے نوازش نہیں کرتا کہ کسان کہہ دے بس یہی کچھ ہے، بادشاہ اور انعام نہیں دے گا، اس نے اس پر بس کر دی۔ بادشاہ کو اگر معلوم ہو جائے کہ کسان ایسا کہے گا اور ایسا سمجھے گا تو وہ اسے ہرگز انعام نہ دے۔ زاہد وہ ہے جو آخرت کو دیکھتا ہے،
اور دنیا دار لوگ جانوروں کی طرح کھانے کی چیزوں پر جو گھاس سے زیادہ وقت نہیں رکھتی نظر رکھتے ہیں، لیکن وہ لوگ جو خاص تر اور عارف ہیں وہ آخرت پر نظر رکھتے ہیں اور آخرت یعنی دنیا کے توشہ پر ان کی نظر اول پر پڑتی ہے اور ہر کام کا آغاز جانتے ہیں۔ جیسے گندم کی حقیقت کو جاننے والا گندم بو کر جانتا ہے کہ گندم اگے گی، اس نے آغاز سے انجام کو دیکھا، اسی طرح جو اور چاول وغیرہ جس نے اول کو دیکھا اس کی نظر آخرت پر نہیں، کیونکہ اول ہی سے آخر معلوم ہو گیا۔ یہ لوگ نادر ہیں جو آخر کو دیکھتے ہیں، درمیانہ درجہ کے لوگ ہیں یہ جو آخر میں ہیں، یہ چوپائے اور ڈور ڈنگر ہیں۔ ہر کام میں درد آدمی کی رہنمائی کرتا ہے، جب تک اس کے دل میں اس کام کے لیے لالچ اور محبت ہو کر اس کے اندر درد پیدا نہ کریں، وہ اس کام کا قصد ہی نہیں کرتا، اور وہ بغیر درد کے اسے میسر بھی نہیں آتا، خواہ دنیا ہو یا آخرت، سوداگری ہو یا بادشاہی، علم ہو خواہ نجوم۔ جب تک حضرت مریم کو درد زا شروع نہ ہوا وہ درخت کے پاس نہ آ گئیں۔ درد زا انہیں درخت خرما کے پاس لے پہنچا، انہیں وہ درد درخت کے پاس لے آیا اور درخت خشک میوہ دار بن گیا۔ جسم مریم کی طرح اور ہم میں سے ہر آدمی حضرت عیسیٰ کی طرح ہے۔ ہمیں درد پیدا ہوتا ہے تو ہمارا عیسیٰ جنم لیتا ہے، اور اگر درد نہیں ہوتا تو عیسیٰ علیہ السلام بھی جس چھپے راستے سے آیا پھر اپنے اصل سے مل جاتا ہے، اور ہم اس سے محروم رہ جاتے ہیں اور بے بہرا رہتے ہیں۔ اندر روح فاقہ کر رہی ہے اور باہر جسم کو ساز و سامان حاصل ہے۔ شیطان نے اتنا کھا لیا کہ اسے ہیضہ ہو رہا ہے اور جمشید بھوکا مر رہا ہے۔ اب علاج کر، کیونکہ مسیحا زمین پر موجود ہے۔ جب وہ آسمان کی طرف چل دیا تو ساتھ دوائی بھی گئی۔ ناظرین کرام، نیکسٹ ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اللہ نگہبان۔